آج کی اس ویڈیو میں ہم ہاروت و ماروت کے بارے میں بات کریں گے۔ ہاروت و ماروت کون تھے، بابل کا کنواں کہاں ہے اور ہاروت و ماروت کا جادو کس طرح کا تھا؟ یہ وہ پراسرار سوالات ہیں جن کے جوابات تو بہت ہیں اور لکھنے والوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان قصے کہانیوں میں حقیقت کو تلاش کرنا گہرے سمندر میں موتیاں نکالنے کے برابر ہے۔ ہاروت و ماروت کے متعلق بنیادی طور پر دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں، ایک وہ جو قرآن و حدیث اور تابعین کے اقوال میں موجود ہیں، اور دوسری وہ تورات، انجیل اور اسرائیلی روایتوں میں آتی ہے، جبکہ ان اسرائیلی روایتوں کو بیشتر علماء اور محققین نے تائید کی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان دونوں طرح کی روایتوں اور واقعات کو مکمل پیش کریں گے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان پردوں کو ہٹا دیا گیا تو فرشتوں نے زمین آباد انسانوں کو دکھا کر تعجب کیا اور بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، جبکہ یہ بنی آدم گناہوں میں اتنے مبتلا ہیں، اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم بھی اسی طرح گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ لیکن فرشتوں نے کہا، ہم ایسے ہرگز نہیں کریں گے۔ لہٰذا اللہ کے حکم نے فرشتوں کی اپنی جماعت میں سے دو بہترین اور اطاعت گزار فرشتوں کو چن لیا، جن کا نام ہاروت و ماروت تھا۔ اللہ نے ان دو فرشتوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر دنیا میں بھیجا۔ وہ شہر بابل میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہو گئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا کہ اس کا شوہر اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ ہاروت و ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی میں مرغوب ہو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی۔ اس عورت نے ان سے کہا، تمہاری یہ خواہش تبھی پوری کروں گی جب تم بت کی پوجا کرو گے اور شراب پیو گے یا میرے خاوند کو قتل کر دو گے۔ ہاروت و ماروت نے شراب نوشی کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا اور نشے کی حالت میں دو اور کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا عمل بھی سیکھ لیا، جس کے ذریعے وہ آسمان پر جاتی۔ جب یہ عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ کے حکم سے اسے ستارے کی شکل میں کر دیا گیا۔ کیونکہ اس عورت کا نام زورا تھا، اس لیے وہ سیارہ زورا کہلایا، جیسے آج اسے وینس کہتے ہیں۔ اس گناہ کی وجہ سے ہاروت و ماروت خود اسم اعظم بھول گئے، جسے وہ پڑھ کر آسمان جاتے تھے، اور بطور سزا بابل کی ایک کنواں میں انہیں لٹکا دیا گیا، جہاں وہ تا قیامت تک قید رہیں گے۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے امام بن کثیرہ اور مقرؤالدین جیسے مفسرین افسانہ اور منگڑت کہانی قرار دیتے۔ وہیں امام سیوطی جیسے علماء اس روایت کو مستند مانتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت اور چاہے بابل کے سلسلے میں ایک اور روایت ہے، کثرت سے بیان کی جاتی ہے، جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا جب شہر بابل روح زمین، تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ باطل خدا کی پوجا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت ان سے وابستہ سمجھتے تھے، اس لیے علم نجوم اور علم فلکیات میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے بت قدوں میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ لوگ جادو، تنتر منتر کو بہت اہمیت دیتے تھے اور اس علم کے ذریعے معاشرے میں خوب فساد پھیلاتے تھے۔ یہ جادو تنتر منتر میں بہت آگے بڑھ گئے۔ ان میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ ان کی تاریخی کتابوں میں جگہ جگہ جادو اور تنتر منتر ہی نظر آتا ہے۔ ان کا جادو دور دور تک مشہور تھا۔ مختصر یہ کہ شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے ان لوگوں کی اس شرکی عمل سے روکا۔ ان کی سحر اور جادوئی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفنا دیا تاکہ اس فتنہ عمل سے چھٹکارا پا سکے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا، سلیمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا، لہذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو اور سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو کا ایک عمل تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کی
بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا دوبارہ یہ شرانگیز علم دوبارہ اس قوم میں پھیل گیا۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزامات کو سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس کی شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ سحر کا عمل جب بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کو تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا، تو اللہ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں معمور کر دیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اس باطل کا طریقہ لوگوں کو سکھائے، تاکہ وہ جادوگروں کا فساد اور شر سے محفوظ رہ سکے۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی، حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے۔ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن حالانکہ وہ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے اور صراحتین کہتے تھے تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلا کے قریب ایک کھنڈر کے قریب قدیم کنواں ہے جہاں بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ یہ اس کنویں کو چاہے بابل قرار دیتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم جادو کو فتنہ طور پر استعمال نہ کریں، اس کو اپنے گھر کا فساد اور جھگڑا ختم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ غلط طریقے سے استعمال کرنا ایک گناہ ہے۔